بدلہ نہ لیا، جوابی کارروائی نہ کی. اور حقیقت ہے کہ اپنا مذاق اڑوانا بہت صبر آزما کام ہے. کھلم کھلا برا بھلا سننا یہ کم مشکل ہے، لیکن اپنی تضحیق کرانا، اپنا مذاق اڑانا، لافنگ سٹاک اپنا بنوا لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن صبر کرے. کس طرح صبر کرے؟ کہ نہ مذاق اڑانے والے کو برا بھلا کہے، نہ ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اپنا عمل چھوڑے، جمع رہے. تو یہ صبر انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا. انہم هم الفائزون، وہی تو آج کامیاب ہونے والے ہیں. اب قیامت کے دن پوچھا جائے گا لوگوں سے، آگے اور پیچھے سب باتیں بیان فرمائیں، نیکوں کا انجام، بروں کا انجام، اور اب ایک قیامت کا سمجھیں کہ ایک آخری نقشہ ہے جو کھینچا جا رہا ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے، کتنے سال. آج کل ہمیں کیا لگتا ہے زندگی کیسی ہے؟ جی فاسٹ ہو گئی ہے نا. واقعی آپ دیکھیں یہ 2007 شروع ہو گیا، ایک ہفتہ بھی گزر گیا. ابھی کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے، اللہ نے اگر چاہا تب ہم دسمبر میں بھی پہنچ جائیں گے. تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں یہاں بھی لگ رہا ہے کہ سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے جو ہے وہ دنوں کی طرح گزرتے ہیں. ایک سے دوسرا جمعہ، دوسرے سے تیسرا جمعہ کتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے. دیکھیں لیکن کیا ہمیں اس کا یہ احساس ہوا کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ ہم دوڑ رہے ہیں اپنی قبروں کی طرف؟ یہ نہیں خیال آتا. کسی نے کہا ہے کہ جیسے وہ جنازے جاتے ہیں نا، اسٹیٹ فیونرلز دیے جاتے ہیں جن لوگوں کو، ان کے ساتھ ڈرمز ہوتے ہیں نا، وہ ڈرمز بجا رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، اور ڈھول بجتا جاتا ہے اور جنازہ جو ہے وہ قبر سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو کسی نے ایک پویم ہے کوئی انگلش کی، اس میں یہی کہا ہے انہوں نے کہ جو دل کی دھڑکن ہے نا یہ ڈرمز کی طرح ہے. ہر دل کی دھڑکن جو ہے وہ انسان کو اپنی قبر سے قریب لے کر جا رہی ہے. آہستہ آہستہ ہم قدم بقدم اس کے قریب جا رہے ہیں. تو جتنی تیزی سے وقت گزرتا محسوس ہو، اتنی تیزی کے ساتھ محسوس کریں کہ ہم قبروں کے قریب جا رہے ہیں. کتنی تیزی کے ساتھ ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں. تو اللہ پوچھے گا بتاؤ کتنا رہے. قالو، وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. اب یہ لوگ کہیں گے، اور یہ کن کا ذکر ہے؟ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گناہ گاروں کا ذکر ہے، جو کہ دنیا میں اتنے مگن تھے، اتنے مصروف تھے کہ قیامت کا ذکر سن کر کہتے تھے کہ ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون، ناممکن ناممکن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آج انہی سے پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا کتنا رہے. بہت سوچ بچار کر کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. حالانکہ اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ عدد سنین، کتنے سال رہے. وہ کہیں گے سال تو دور کی بات، مہینے، ہم تو مہینے بھی نہیں رہے، ہفتے، ناٹ ایون اے ویک، چند دن نہیں، چند دن بھی نہیں رہے دنیا میں. یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ وہاں رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے. اتنی چھوٹی زندگی کے لیے اتنے گناہ کرنا، اور آخرت کو اس طرح داؤ پہ لگا دینا، اور اس اتنی مختصر زندگی کے نقصان پر اتنا خوفزدہ رہنا، یہ تو عقل مندی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کس وقت؟ اس وقت. کاش کہ اس وقت ہم اس بات کو جان لیں، اور جاننے کے بعد عمل نہ کریں تو کیا فائدہ. اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ کتنا تھوڑا ہم اس دنیا میں ہیں تو نیکی کرنا بہت آسان ہو جائے، مذاق سہنا آسان ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں بے وقوف نظر آنا وہ بھی آسان ہو جائے. اپنی خواہشات کو، اپنی خوشیوں کو آدھے دن کے لیے پوسٹ پون کرنا کیا مشکل ہے. جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھی ہیں، اگر ہمیں بھوک بھی لگے یا پیاس بھی لگے تو ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں نا.
ہم کہتے ہیں ابھی 2 گھنٹے کے بعد کھا لیں گے، گھر تو جائیں گے ہی نا، تو کھانا کھا لیں گے، پانی پی لیں گے۔ اگر تھکن ہو بھی رہی ہوتی تب بھی ہم زبردستی لکھتے ہی رہتے ہیں نا، اس امید پر کہ ابھی گھر جائیں گے، ابھی چھٹی ہوگی، گھر جا کے ہم سو جائیں گے، آرام کر لیں گے۔ تو جب انسان یہ سوچے کہ آخرت بہت نزدیک ہے تو ہمت آتی ہے، توانائی آتی ہے۔ جب انسان سوچے کہ وہ بہت دور ہے تو تھکن ہونے لگتی ہے، اور سوچتے ہیں چلو ابھی ہی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اللہ جانے کب قیامت آئے گی تو کب اللہ جانے صلا ملے گا، کون ویٹ کرے اتنا، ابھی کر لو۔ تو انسان سوچے نہیں، یومن او بعد یوم کی بات ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوروں کو مزدوری اللہ دے دے گا، اتنی جلدی صلا ملے گا، لگے گا ابھی تو کام کر کر آئے تھے دنیا میں، ابھی اللہ نے جنت دے دی اتنی جلدی۔ اور گناہ گار سوچیں گے ابھی تو دنیا گزری تھی، ابھی تو اتنے گناہ کیے تھے، اتنی جلدی صلا مل گیا۔ لیکن جو لوگ اس دنیا کو پارٹی ٹائم سمجھے بیٹھے ہیں نا، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس ابھی دنیا چلتی ہی چلی جائے گی، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کوئی حساب کتاب اللہ کو دینا نہیں، اور مگن ہیں اور مست ہیں دنیا کے اندر۔ اب ان سے پوچھا جائے گا، ایسے لوگوں سے جو پکنک سمجھ کر آئے تھے دنیا کو، پکنک اسپاٹ یا کوئی پارٹی ٹائم سمجھ کر آئے تھے کہ یہاں بس کھانا ہے اور پینا ہے اور ناچنا ہے اور گانا ہے اور خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ مقصد سمجھا تھا۔ ان سے پوچھا جائے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ کتنے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ویسے ہی پیدا ہو گئے۔ تو جب ابس اللہ نے پیدا نہیں کیا انسانوں کو تو لخ کاموں کے اندر کیوں مصروف رہے؟ جن کو پتہ ہے کہ میرا مقصد ہے، میں با مقصد تخلیق ہوں اپنے رب کی، ان کے لیے تو فرما دیا کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے، ہم با مقصد تخلیق ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمیں اپنا ہر ایمبیشن، ہر رول یاد رہتا ہے کہ میرا ایمبیشن یہ ہے کہ میں یہ بن جاؤں، میرا ایمبیشن یہ ہے کہ میرے بچے یہ بن جائیں، یا ہر رول ہم کو یاد رہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی بیوی بنوں، اچھی ماں بنوں، میں اچھی بیٹی بنوں، میں اچھی دوست بنوں۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی بندگی کے اندر اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے تو ضرور کریں، لیکن مین ایمبیشن ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی اچھی بندی بن جاؤں، میں اللہ کی بندی بنوں۔ اس کی پکڑ، اس کی پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں۔ اللہ پوچھے گا تم میرا بندہ بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ کوئی عورت ماں بنی یا نہیں، بیوی بنی یا نہیں، اس کی نہیں پوچھ ہوگی اللہ کے کہ بتاؤ تم ماں کیوں نہ بنی، یہ نہیں پوچھے گا اللہ۔ یا اللہ یہ نہ پوچھے گا ہم سے کہ بتاؤ تم بیوی کیوں نہ بنی، یہ بھی نہیں پوچھے گا، اور ہم اسی غم میں روتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو عورتیں ماں نہیں بن سکتی کتنا غم ہوتا ہے نا ان کو کہ ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہوئیں کتنا غم ہوتا ہے نا کہ ہم بیوی نہیں بن سکی۔ لیکن کتنے لوگوں کو ہم نے اس غم میں مبتلا دیکھا کہ میں اللہ کی بندی نہ بن سکی۔ اس کا تو غم کوئی نہیں، غم تو یہ ہے واقعی ہم اللہ کی بندی نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ کی بندی بننے کا حق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ اب بس پیدائش نہیں ہے کہ کھاؤ پیو چرو چگو اور ختم ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ گھاس کا تنکا اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، انسان کو کہاں بیکار پیدا کرے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، بس بالا اور برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ یعنی اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے کہ ابس کام کرے، بیکار کام کرے، ہر کام میں اس کے مصلحت ہے اور بہتری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرش کریم، اللہ کا عرش، اللہ تو اس کا مالک ہے، رب العرش ہے۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ بات شروع ہوئی تھی قد افلح المؤمنون سے، فلاح پالی مومنوں نے، اور بات ختم کس پہ ہو رہی ہے؟ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائیں گے، کہ جو اتنے زبردست اتنے اعلیٰ رب کو چھوڑ کے اور اپنی خواہشات کو یا اپنے رشتہ داروں کو معبود بنا لیں اور ان کی رضا اور ان کی ناراضگی کی فکر میں زندگیاں کاٹ دیں۔ اصل میں تو اللہ کو معبود بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے اب تک، تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہیے اے میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ کہ اللہ اب بھی ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اللہ اب بھی ہم سمجھ جائیں، اب بھی ہم سنبھل جائیں، اب بھی ہم سنور جائیں، بہتری آ جائے۔ جو غلطی جو قصور اب تک ہو گیا اللہ اس سے تو درگزر فرما دے، یہ نہ ہو کہ وہ برائیاں وہ گناہ جو کل تک ہم سے ہوئے وہ اگلے آنے والے کل پر بھی اپنا برا اثر ڈالیں اور نیکیوں کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جائیں۔ تو رب اغفر، اللہ تو ڈھانپ لے ان گناہوں کو، ان کا برا اثر پرمیٹ نہ کرے، ریڈیٹ نہ کرے میری پوری زندگی میں، سرائیت نہ کر جائے میری آئندہ زندگی میں، نیکیوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے نجات دے دے، میرا دامن چھڑا دے ان گناہوں سے۔ ورحم، اور اللہ تو رحم فرما، آئندہ مجھ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، آئندہ اللہ میں تیری رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کروں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو بہترین ہے تمام رحم کرنے والوں میں۔ اللہ کا رحم ایسا ہوتا ہے جو انسان کو سنوار دے، جنت تک پہنچا دے۔ اللہ کا رحم ایسا نہیں ہوتا کہ جو بگاڑ دے اور کاہل کر دے اور گناہوں پر جری کر دے۔ تو اللہ ہم سچ مچ تیرا رحم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں میں دوڑ لگانے کی۔ اختتام ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت دعا پر کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔